السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے، صالح بن عبید بن سیاف بن ماسک بن عبید بن حاجب بن سمود بن ارم بن شام بن نوح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی قوم نے یمن کو خیرآباد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے، پھر وہاں ہجر نامی بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورہ ہجر کے علاوہ سورۃ الاحقاف اور سورۃ الہود میں بھی ہے۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر طائمہ سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش کر گھر بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی، تو سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی قوم کو بس یہی دعوت تھی کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اس سے معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام سے قوم کے سرداروں کی دشمنی۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں سے صرف اسی ایک پر ہی اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں پہلے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا۔ پھر یہ شرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اس لیے ہم مشکلات اور مصائب کے شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔
قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا، اور یقیناً میں حق پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں، تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں رہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ قوم کے سرداروں کا مطالبہ۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، اونٹنی 10 مہینے کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا، لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا، اس کے بدن پر بہت سارا اون ہو۔ چوتھا بولا، موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا، وہ اتنی بڑی ہو، اکیلی ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پیے۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لائیں گے۔ اللہ کی قدرت سے اونٹنی کا چٹان سے نکلنا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم لوگ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لو۔ مقررہ دن سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا وہ لوگ بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھی جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی۔ جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے۔ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یہ ایک واضح نشانی تھی۔ اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے۔ حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا ایمان لے آئے۔